میرے نبی پاک نے فرمایا مسجد اقصی میں جس نے ایک نماز پڑھی 25,000 کا ثواب، اور میری مسجد میں جس نے ایک نماز پڑھی 50,000 کا ثواب، اور اللہ کے گھر بیت اللہ جس نے پڑھی 1,00,000 کا ثواب۔ مسجد اقصی کا تو ذکر ہی چھوڑ گیا ہے، کیوں؟ وہ مسجد جس کی طرف منہ کر کے 15 سال میرے نبی پاک نے نماز ادا کی، مسجد اقصی کی طرف جدھر منہ کر کے تیرے اور میرے رسول نماز پڑھتے رہے، آج وہ مسجد یہودی کے قبضے میں ہے۔ کئی کئی جمعے تالا رہتا ہے، وہاں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی۔ میں اور آپ، ہمارا اس قوم سے تعلق ہے جس قوم کے بچے کٹ گئے، ذبح ہو گئے، عورتوں کے پستان کاٹ کے برما کے بدھوں نے ان کے کباب بنا کے کھا لیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں انہوں نے لٹکا ڈالی۔ میرے بھائی تجھے خبر ہی نہیں، یہ تو جانا تو کبھی گنبد خضرا پہ، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا من ازا مسلم فقد ازانی، فرمایا جب میرا مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے تو میں گنبد میں تکلیف میں ہوتا ہوں، مجھے درد ہوتا ہے، مجھے اذیت ہوتی ہے۔ پوچھ جا کے محبوب پاک سے، میرے عزیز کسی کو غم ہی نہیں ان لوگوں کا، کسی کو پرواہ ہی نہیں، کچھ سوچتا ہی نہیں ان کے بارے میں۔ میں اپنے گھر میں مست ہوں، آپ اپنے گھر میں مست ہیں۔ میرے رسول اللہ کی امت لٹ گئی ساری، جگہ جگہ تباہی، 1 انچ دھرتی پر زمین ایسی نہیں جو کافر کی ہو اور خون بہتا ہو۔ محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک گناہگار کے بارے میں جنت کا فیصلہ فرما دے گا، وہ گناہگار نہ رب کے کرم پر رو پڑے گا اور ہاتھ باندھ کے عرض کرے گا مولا میں تو جانتا ہوں میں کیا ہوں، ایسی کون سی میری نیکی تھی کہ تو نے مجھے بخش دیا۔ تو میرے محبوب پاک علیہ السلام فرمانے لگے رب کریم اس سے فرمائے گا ایک دن رات کو نہ تو اپنی گلی سے گزر رہا تھا، گلی سے گزرتے ہوئے تیرے پیر سے ایک روڑا ٹکرایا تھا، تو نے وہ روڑا اٹھا کے پھینک دیا تھا، کیوں پھینکا تھا؟ تو نیکی چونکہ اس کی نظر میں معمولی تھی تو وہ بھول چکا تھا، کہے گا یا اللہ وہ والا روڑا مالک کریم وہ تو میں نے اس لیے اٹھایا تھا کہ میرے محلے میں بوڑھے بھی رہتے ہیں، بیمار بھی رہتے ہیں، بچے بھی رہتے ہیں، کمزور بھی رہتے ہیں، اس لیے اٹھایا تھا کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ رب کریم نے فرمایا تو رات کے اندھیروں میں روڑے اٹھا اٹھا کے میرے بندوں کا خیال رکھے تو میں آج قیامت کے دن تیرا خیال نہ رکھوں؟ فرمایا اسے ایک روڑے کے اٹھانے کی برکت سے میں نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ۔ اللہ کے حبیب نے منع فرمایا، فرمایا کوئی اونچا اللہ اللہ نہ کرے، جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو سو رہا ہو تو اس کے سامنے اونچا ذکر نہ کرو۔ کہتے میں ایک دن اونچا اونچا ذکر کر رہا تھا، اونچا اونچا میں ذکر کر رہا تھا کیونکہ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں تے مینوں کھیڈاں بھل گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر اودی یاد وچ روندے آئی ڈل گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رلدی پر ہن تے رل گئیاں۔ کہتے میں اونچا ذکر کر رہا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا، فرمایا تجھے نہیں پتا حضور نے منع کیا؟ تو عمر نے ڈانٹا تو میں چھپ کے بیٹھ گیا کونے میں، حضور آئے نا نماز پڑھانے تو محبوب نے پتہ کیا وہ عبداللہ کدھر ہے؟ کہتے میں کونے میں تھا، حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ تو میں رو پڑا، میری عزت بڑی تھی نا مدینے میں، کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا تھا۔ نبی کریم نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور کچھ نہیں، پھر بھی بتاؤ۔ کہتا میں رو پڑا، میں نے کہا یا رسول اللہ میری غلطی تھی تو سیدنا فاروق اعظم نے ڈانٹ دیا ہے۔ فرمایا ہوا کیا؟ یا رسول اللہ میں اونچا ذکر کر رہا تھا، اور بات بھی ٹھیک ہے، کچھ لوگ قریب نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر نے منع کیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ نہ ذرا عمر کو، خود قانون حضور نے بنایا ہے کہ اونچا ذکر نہ کرے جب کوئی نماز پڑھ رہا، بلاؤ نا عمر کو۔ جناب عمر آئے تو حضور نے فرمایا عمر میرے عبداللہ کو کوئی نہ ڈانٹے، کسی ان پڑھ سے، کسی دیہاتی سے، کسی بھولے سے انداز دیکھے حضور کا، اسے کوئی نہ ڈانٹے۔ پھر حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ میرے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کر کے آیا؟ صحابہ فرماتے ہیں یہ خوش نصیب ہے جس کی روح بھی محبوب کے ہاتھوں میں نکلی۔ اور جب جنازہ اٹھا تو حضور کی داڑھی سے ہم نے آنسوں کے قطرے ٹپکتے دیکھے۔ مدینے میں رواج تھا کہ قبر میں قریبی عزیز اتارا کرتے تھے، پر ان کا تو مدینے میں رشتہ دار ہی کوئی نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق اور جناب ابو بکر صدیق کہنے لگے ہم قبر میں اتارتے۔ جب ان دونوں نے اٹھایا قبر میں گئے تو کہتے ہیں کمال دیکھو اللہ کے رسول ہم دونوں سے پہلے قبر میں اتر گئے، اور حضور نے یہ البدایہ والنہایہ میں موجود ہے کب مجھے دو میں قبر میں اتارتا ہوں۔
کہتے حضور نے تنے تنہا پکڑا، تنے تنہا قبر میں اتارا، پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ نبی کریم علیہ السلام نے قبر میں رکھا اور ساتھ فرمایا اے اللہ میں آج شام تک اس سے راضی تھا، تو بھی اپنے کرم سے اس سے راضی ہو جا۔ حضور علیہ السلام نے مجمع صحابہ پہ نظر ڈالی، فرمایا کہ بتاؤ بھائی وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے؟ وہ ایسا درخت تھا جس کے پتے ہی نہیں جھڑتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے جواب آتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ کہتا پیچھے ہٹیں آپ، میں بتاتا ہوں آپ کو اس کا جواب کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے مجھے پتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میرے والد بیٹھے تھے، ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، مولا علی بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ہر ایک مجھ سے بڑا تھا، تو مجھے میرے ادب نے اجازت نہیں دی کہ میں جواب دوں۔ اللہ کرے میری اس بات آپ کی سمجھ میں آئے۔ سوال کا جواب مجھے آتا تھا، لیکن ادب کا تقاضا تھا کہ میں بڑوں کی موجودگی میں جواب نہ دوں۔ حضور نے دوبارہ پوچھا، صحابہ خاموش رہے تو فرمایا میں بتاؤں؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ تو محبوب فرمانے لگا وہ کھجور کا درخت ہے۔ کہ نبی کریم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف موڑ کے دیکھا، فرمایا میرے غلاموں وہ درخت ہے کھجور کا۔ عبداللہ کو جواب آتا تھا، اسے پتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن تمہارے ادب کی وجہ سے یہ خاموش رہا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام جن کے علم پر میرے نبی کو اتنا اعتماد ہے کہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور جناب عمر فاروق جیسے لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر علی ہمارے درمیان موجود نہ ہوتے تو ہم تو ہلاک ہو جاتے، ان کے مشورے ان کی باتیں ہمیں محفوظ رکھتی ہیں۔ حضرت علی فرماتے میں نے نبی پاک سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ ایسا تو نہیں نا کہ انہیں باتیں نہیں آتی تھی، ان کے تو علم کا یہ حال ہے کہ حضور نے فرمایا میں اگر شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے سوال پوچھنا تھا، سوال 14 دن میں نے انتظار کیا۔ ہر روز میں مسجد میں جاتا گھنٹوں بیٹھتا، پر 14 دن انتظار کیا۔ کیوں؟ فرماتے میرے دل میں خیال آتا تھا کہ کوئی اور آئے وہ والا مسئلہ پوچھ لے تو میرے والی بات بھی حل ہو جائے، مجھے حضور سے پوچھنا نہ پڑے، کوئی اور پوچھ لے تاکہ مجھے نہ پوچھنا پڑے۔ فرماتے ہیں 14ویں دن ایک بدو آیا، اس نے آ کے نبی کریم علیہ السلام سے سوال وہ پوچھا جو میرے دل میں تھا۔ فرماتے ہیں نبی کریم جواب اسے دے رہے تھے اور میری طرف دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے۔ ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب کا بندوبست کیا۔ استاد صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو دین پڑھائیے، میں چاہتا ہوں کل اس نے عنان حکومت کو سنبھالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے، اس کو کچھ سکھائیے پڑھائیے۔ بہت نیک بزرگ بڑے درویش عالم پڑھانے لگے، اسباق مکمل ہو گئے، دین کے اسباق قرآن مجید پڑھایا، احادیث طیبہ کا درس دیا، اصول فقہ سے روشناس کرایا۔ جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی، دستار ہو گئی، فارغ ہو گئے، تو پھر ایک دن استاد صاحب نے کہا بیٹے کل تم نے ضرور آنا ہے، کچھ بات کرنی ہے۔ شہزادہ گیا ملنے استاد صاحب سے، استاد صاحب نے کنڈی لگا لی، ہاتھ میں درہ پکڑ لیا، مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر دیا، کوئی غلطی نہیں، کوئی بات نہیں، مارا۔ اب بچہ آیا آ کے بادشاہ سلامت سے کہا کہ ابا جی سمجھ نہیں آئی، بڑا مارا ہے استاد۔ تو سیانے تھے نا بادشاہ، یہاں تو قاری صاحب روز کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، مولوی صاحب آپ نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے؟ آپ 8000 کے مولوی ہیں، میرا کئی کروڑ کا بچہ ہے، سویرے بدل لیں گے، خبردار آپ نے بچے کو ہاتھ لگایا، اپنی حیثیت میں رہے معاذ اللہ۔ جو قومیں استادوں کو کٹہروں میں کھڑا کرتی ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتی، جو استادوں کو کٹہروں میں روز کھڑا کرتے ہیں۔ کہا ابا جی بڑا مارا ہے، تو والد بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے بیٹا استاد باپ ہوتا ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا، کوئی بات ہوگی میں تیرے استاد کو کٹہرے میں نہیں بلاؤں گا۔ اماں سے بات کی، اماں کہنے لگی بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں، ڈر رہا تھا۔ وقت گزر گیا، 22 سال بیت گئے، 22 سال گزر گئے، بادشاہ کا انتقال ہوا، شہزادہ تخت پہ بیٹھا، پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلاؤ، پہلا حکم۔ استاد جی بوڑھے ہو گئے تھے، چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کے آئے اور بھویں سفید ہو کے جھک گئی تھیں، یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا، کہنے لگے شہزادے حکم ہو۔ کب میں شہزادہ نہیں، اب میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ استاد جی 22 سال بیت گئے، آپ نے مارا تھا، پر وہ درد چونکہ زیادتی کی تھی، میرا قصور کوئی نہیں تھا، تو نہ میری روح سے درد گیا ہے نہ میرے جسم سے گیا ہے، میں بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، آج با اختیار ہوا ہوں۔ سب سے پہلے پہلا حکم آپ کو دیا، بلایا ہے، بتائے کیوں مارا تھا، کیوں مجھے مارا تھا، میری زیادتی بتائے۔ تو استاد، بوڑھے استاد کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں، کہنے لگے بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا، یہ جو دن آ گیا نا میری زندگی میں اس لیے مارا تھا۔
یہ میں چاہتا تھا میری زندگی میں وقت آئے آج کے بس میری مراد پوری ہو گئی. کہا صاحب کس لیے مجھے بھی سمجھائے. آپ فرمانے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے ہوئے, کتنا زمانہ بیت گیا. کہنے لگا 22 سال. فرمایا زخم بھولے تو نہیں, درد ختم تو نہیں ہوئی, تمہیں بات ایک منٹ کے لیے بھی تمہارے حافظے سے محو تو نہیں ہوئی. کہ استاد جی روز رات کو یاد آتی, روز خیال آتا تھا. استاد کہنے لگے بھائی تو بے اختیار تھا, پوچھ نہیں سکا, 22 سال تجھے یاد رہا. مجھے پتا تھا تو ایک دن حکمران بنے گا, میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا کسی پہ ظلم نہ کرنا. اگر تجھے 22 سال تک یاد رہا ہے تو جس پر تو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا. اور یہ یاد رکھنا تو آج با اختیار ہوا تو تو نے مجھے بلا لیا ہے, قیامت کے دن غریب با اختیار ہو جائیں گے, مظلوم با اختیار ہو جائیں گے. وہ با اختیار ہوں گے للہ الواحد القہار, رب کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا, اکیلے اللہ کی حکمرانی ہوگی. پھر وہ بلائیں گے بڑے بڑے کج کلا, دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھیں وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے. دنیا میں جو ڈکٹیٹر بنتے تھے ان کی پشتیں لال ہوں گی, ان کو غدار لکھا جائے گا, قیامت تک نہیں بھولے گا. ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا, اتنا کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو, اتنی زیادتی کرنا جتنی قیامت میں تم برداشت کر سکتے ہو. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو, یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا. زندگی میں زیادتی نہ کریں. اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز برداشت کر جائیں گے تو وہ فائدہ دے جائے گی, کچھ دیر کے لیے اگر سہ جائیں گے تو نفع مل جائے گا. سہنے کی کوشش کریں.